خلیل الرحمان صاحب کہتے ہیں اوے یو آر سو پریٹی یو سنگ ویل بٹ آئی نیڈ ٹو ورک آن یو. آگے سے جو خاتون ہے بڑے تمیز سے جواب دیتی ہیں تھینک یو سو مچ سر. جی سر میری پریکٹس نہیں تھی اس کی. شیورلی آئی ول ہینڈ یور سیلف اوور ٹو می ناؤ لیٹ می میک اٹ ہیپن. اللہ خیر کرے. یہ تو ڈرامہ بنانے کے لیے گئے تھے, یہ تو ہینڈ اوور کرنے کی باتیں کر رہے ہیں بھائی. یہ تو وہی بندہ ہے نا جو کہ بیٹھ کے ٹی وی پر عورتوں کو 2 ٹکے کی عورت کہتا تھا. یہ وہی بندہ ہے نا جو کہتا تھا کہ میں تھکتا نہیں ہوں اس کے جسم پہ. یہ وہی بندہ ہے نا جو کہ مشرقی معاملات کی, مشرقی سوسائٹی کی مثالیں دیا کرتا تھا. اب میں آپ کو کچھ تصاویر, ویڈیوز, چیٹس مکمل طور پر دکھاتا ہوں. ان کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو یہ بیان کر رہے ہیں. مطلب یہ چمگادڑ تھوڑی ہیں جو ڈاکٹر ان کو بولیں گے بھائی دن میں نہیں نکلنا. دن میں نہیں نکلنے کو کون سا ڈاکٹر منع کرتا ہے یار؟ مجھے واقعی میں سمجھ نہیں آتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا شکریہ کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے, اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ ویسا ہی ہوا جیسا کہ وہ بتا رہے ہیں جناب. نہیں جناب, کہانی اتنی سمپل نہیں. آج آپ کے سامنے کچھ تصاویر, کچھ ویڈیوز اور کچھ چیٹس رکھوں گا جو کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کی ہیں. خلیل الرحمان قمر صاحب دھوپ کا چشمہ لگائے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ جناب مجھے تو ڈاکٹر نے دن میں نکلنے کے لیے منع کیا, اسی لیے میں رات کے 3 بجے ایک 23 سال کی لڑکی سے ملنے کے لیے گیا جو کہ میرے ساتھ ڈرامے میں کام کرنا چاہتی تھی, میرے ساتھ ڈرامہ بنانا چاہتی تھی. کہانی اتنی سمپل نہیں ہے. ایک 65 سال کا بوڑھا انسان ایک 23 سال کی لڑکی سے رات 4 بجے کے قریب ملنے کے لیے جاتا ہے اور عذر یہ پیش کرتا ہے کہ جناب مجھے تو ڈاکٹر نے نکلنے کے لیے منع کیا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کو کیا ڈاکٹرز چمگادڑ سمجھتے ہیں کہ بھائی دن میں نہیں نکلنا, رات میں نکلنا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو 2 ٹکے کی عورت ہیں, یہ 2 ٹکے کی عورتیں ہیں, یہ کس طرح سے ان کی کپڑے پہنتی ہیں, میں تو ان کے جسم پر تھوکتا بھی نہیں ہوں. اور یہ جتنی غلیظ گفتگو خلیل الرحمان قمر صاحب کیا کرتے تھے نا, یہ معاملہ اتنا ہی گندا ہے. جو ان کے ساتھ ہوا ہے نا, یہ معاملہ اتنا ہی گندا ہے جتنا خلیل الرحمان قمر صاحب کی سوچ اور ان کی زبان ہے. ہوا ان کے ساتھ کیا ہے, معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے کیونکہ 15 تاریخ کا یہ واقعہ ہے. 19 تاریخ تک قمر صاحب جو ہے نا وہ خاموش بن کے بیٹھے رہتے ہیں کہ جناب کچھ ہوا ہی نہیں, میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا. اور انہوں نے پولیس کو کہا کہ جناب یہ معاملہ آپ ٹیک اپ تو کریں, اس معاملے کو سامنے تو لے کر آئیں, لیکن اس میں کہیں بھی میرا نام نہیں آنا چاہیے. لیکن پولیس والوں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہوتا, ہم گھوسٹ پہ تو کام نہیں کریں گے نا کہ بھائی بھوتوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, انسان کے ساتھ ہوا ہے. بھلے آپ کو ڈاکٹرز نے دن میں نکلنے کے لیے منع کیا لیکن دن میں نکل کے آپ پریس کانفرنس کیجئے. اب ان کی جو چیٹ نکل کر سامنے آئی ہے نا, یہ وہ معاملہ نہیں ہے جو قمر صاحب بتا رہے ہیں. خلیل الرحمان قمر صاحب جن عورتوں کو 2 ٹکے کی عورتیں کہا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں تو ان کے جسم پر تھوکتا بھی نہیں ہوں, اور یہ کس طرح سے راتوں میں لوگوں کو ملنے کے لیے جاتی ہیں. آپ یہ سوچئے اس ملک کے اندر جہاں پر غیرت کے نام پہ لڑکیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے, بچیوں کو دفنا دیا جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کر دی جاتی ہے, خلیل الرحمان قمر صاحب اپنی زہریلی گفتگو میں ان تمام چیزوں کو جسٹیفائی کر دیا کرتے تھے. یقین کریں جب میں اس پر ویڈیوز کر رہا ہوتا ہوں نا, میرے پاس اتنے میسیجز انسٹاگرام پر آ رہے ہوتے ہیں اور لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ صحیح ہوا ہے اور یہ سمپتی کا ووٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ تو ظلم ہو گیا. ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوا. 4:40 پہ یا 4:20 پہ کون سی میٹنگ ہوتی ہے, مجھے اس بات کا جواب دیجیے آپ. اور اوپر سے سامنے والا کہہ رہا ہے کہ جناب میں تو جس سے بھی ملنے جاؤں, اگر میں مرد سے مل سکتا ہوں تو میں رات میں نہیں مل سکتا. اگر آپ کی گھر کی خواتین کسی غیر مرد سے رات کے 4:30 بجے ملیں تب بھی آپ یہ بات بولیں گے کہ بھائی اگر وہ کسی عورت سے دن میں مل سکتی ہے, رات میں مل سکتی ہے, تو مرد سے کیوں نہیں مل سکتی؟ مطلب یہ عجیب بے تکی گفتگو ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی ہوا یہ 15 تاریخ کو ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. یہ لڑکی سے ملنے کے لیے چلے گئے. 65 سال کا ایک شخص 23 سال کی ایک لڑکی سے ملنے رات کے 4 بجے اس کے گھر جا رہا ہے, تو اس سے اپنے ڈرامہ ڈسکس کرنے کے لیے نہیں جا رہا. 3 بجے ان کا موڈ بنا, انہوں نے کہا نہیں جناب آج ہی ملنا ہے. اور کافی عرصے سے یہ اس لڑکی سے آمنہ, جس نے ان کو باقاعدہ طور پر کہتے ہیں نا ہنی ٹریپ کیا ہے, اس کو باقاعدہ طور پر یہ کنونس کر رہے تھے بھائی مل لو نا یار, کب تک باتیں کرتے رہو گے. کیونکہ جو چیٹ ہے نا میں آپ کو دکھاتا ہوں. جناب خلیل الرحمان قمر صاحب کہہ رہے ہیں اوے یو آر سو پریٹی بھائی. انہوں نے جناب آگے چلیں یار, مجھے پڑھتے ہوئے بھی بڑا عجیب لگ رہا ہے آنیسٹلی پڑھتے ہوئے. میں اس کا اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں, آپ خود پڑھ لیجئے گا. اور آئی وانٹ ٹو رائٹ آن یو یار لٹرلی. اب وہ انہوں نے کیا اپنی زبان میں لکھا ہے مجھے تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا. اور آنیسٹلی مجھے یہ اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہوئے تھوڑی سی شرم محسوس ہو رہی ہے. لیکن میں اس لیے ویڈیو کر رہا ہوں کیونکہ یہ خاتون کے لیے انتہائی گھٹیا زبان استعمال کرتے تھے, انتہائی گھٹیا زبان استعمال کرتے تھے. ان کے ساتھ ہوا واقعہ یہ کہ انہوں نے اس لڑکی کو بہلانے کی, پھسلانے کی, منانے کی, پٹانے کی ہر طرح کی کوشش کی.
اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، جب یہ گھر گئے تو اس کے بعد ان کو پھر گھر میں ان سے چیزیں بھی نکالی گئیں، ان کو گاڑی میں جھولا بھی جھلایا گیا، ان کو ادھر ادھر گھماتے رہے، ان کی کھیٹی بھی لگائی کہ ان کو مارا پیٹا بھی گیا، اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اب یہ لوگوں سے سمپتی کا ووٹ لینا ہے۔ اب پتہ ہی چلا کہ آمنہ جس لڑکی کو گرفتار کیا گیا ہنی ٹریپ کے چکر میں، یہ چیٹس ان کے پاس سے نکلی ہیں، ویڈیوز ان کے پاس سے نکلی ہیں، اور صرف یہ اکیلے شخص نہیں ہیں، ان کے علاوہ کئی اور شخص ہیں جن کو انہوں نے ہنی ٹریپ کیا، جس سے انہوں نے کروڑوں روپے وصول کیے، پورا گینگ ہے۔ اور اس سارے گینگ میں احسن شاہ ایک بندہ ہے جس کو حراست میں لینے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک اس کو پکڑا نہیں گیا۔ اس گینگ کا سرغنہ وہ ہے۔ آمنہ کی بہن کو بھی پکڑا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ جناب آمنہ کی بہن کو حراست میں لیا گیا، وہ بھی سارے کانڈ کے اندر، معاملے کے اندر ملوث ہے، لیکن آمنہ یہ کہہ رہی کہ نہیں جناب، یہ میری بہن مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی، اس سے کسی قسم کا کوئی بھی دور تک تعلق نہیں تھا۔ اب جو یہ چیٹ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے نا، میں نے لگا دیا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے تھینک یو سو مچ سر۔ اب سامنے والی جو لڑکی ہے نا آمنہ، وہ خلیل الرحمان سے سر کر کے بات کر رہی ہے۔ جی سر، میرے پریکٹس نہیں تھی اس کی، شیورلی آئی ول۔ تو خلیل الرحمان نے کہا کہ یو سنگ ویل بٹ آئی نیڈ ٹو ورک آن یو۔ اس کے علاوہ انہوں نے لکھتے ہیں ہینڈ یور سیلف اوور ٹو می ناؤ، لیٹ می میک اٹ ہیپن۔ اس کے بعد انہوں نے دل بنایا، پھر سامنے سے ایموجی بھی انہوں نے دل بنا کے بھیجا، آئی وانٹ ٹو رائڈ آن یو۔ یار مطلب کیا ہے، مجھے واقعی میں تھوڑا پڑھتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیٹس، اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز آمنہ کے موبائل سے نکلی ہیں، اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب یہ محبت میں گرفتار ہو گئے، یا 23 سال کی لڑکی کو دیکھ کے نا، یہ جو پوری دنیا میں بیٹھ کے ایک طریقے سے بھاشن دیا کرتے تھے نا، ایتھکس کا، مشرقی معاملات کا، مشرقی سوسائٹی کا، مشرقی کلچر کا، جو یہ بھاشن دیا کرتے تھے نا، یہ بھاشن ان کے اوپر بھی استعمال ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر اس کو استعمال نہیں کیا۔ مجھے یقین جانیے وہ لوگ سمجھ نہیں آتے، ایسے لوگوں کا بوائیکاٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ایسے لوگوں کا بوائیکاٹ ہونا چاہیے، بالکل بوائیکاٹ ہونا چاہیے۔ ان کو انڈسٹری میں کام نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ آپ سامنے کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ اور، آپ سامنے بیٹھ کے عورتوں کی تذلیل کرتے ہو۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان کے گھر میں اپنی عورتیں نہیں ہیں، اور پیچھے بیٹھ کے آپ عورتوں کے ساتھ کیا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہو، تنظیم سازی کی کوشش کر رہے ہوتے ہو۔ خیر جناب، میں تمام چیزیں ڈسکرپشن میں بھی لگا دوں گا، اس پر میں ایک اور ویڈیو بھی کروں گا۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔